بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے لا علاج بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علامہ اقبال نے کہا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جھوٹ، اس کے نقصانات، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، یہ جھوٹ اردو کا لفظ ہے، اس کو عربی میں الکذب کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا یا خلاف واقع کسی چیز کو بیان کرنا۔ جو چیز نہیں ہے اس کو بتا دینا، اس کو بیان کرنا، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔
جھوٹ یہ اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے، یہ اتنی بری صفت ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو برا سمجھا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب میں، ان تمام دھرموں میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم جھوٹ بولو، یا یوں نہیں کہا گیا کہ جھوٹ کا سپورٹ کرو، بلکہ جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی، جھوٹ کی برائی بیان کی گئی۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ اس کو کیسے برا سمجھتے تھے؟ صحیح بخاری کا وہ مشہور واقعہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو جب لیٹر لکھا، خط لکھا، تو وہ خط اس کے پاس جب پہنچا تو وہاں پر ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ایک فوج کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ جب خط شاہ روم کے بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے ابو سفیان اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سے کہا کہ تم میں کوئی محمد کا قریبی رشتہ دار ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ اس کے بعد شاہ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان کو سامنے بلا کر کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کروں گا، ان کے صحیح جوابات دینا، اور ان کے پیچھے انہی کے چند ساتھیوں کو ٹھہرایا اور کہا کہ میں جو بھی سوال کروں گا ابو سفیان سے، اگر یہ اپنے باتوں میں جھوٹ کا سہارا لیں یا جھوٹ بات بیان کریں تو پیچھے سے تم فوراً مجھے بتا دیں۔ اس موقع پر ابو سفیان نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، ابو سفیان نے کہا تھا کہ میں بے حیا نہیں ہوں، میں حیادار انسان ہوں، شرم و حیا رکھنے والا ہوں، میں شرم و حیا کا مالک ہوں، اسی لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بیان نہیں کروں۔ محترم حضرات، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی کوششیں یہ تھی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، دعوت و تبلیغ کو، اسلام کے پرچار کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، مومنوں کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کا یہ مقصد تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابو سفیان نے اس موقع پر جھوٹ بولنا گوارا نہیں سمجھا، جھوٹ بولنا مناسب نہیں سمجھا، تو پتہ یہ چلا کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، جس نبی کی پیروی ہم کر رہے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، اور نبی بننے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کو معلوم ہے، سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھیے، نبوت سے پہلے جب سارے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو بنانا شروع کیا یا بنانے کی میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب تعمیر کی گئی، حجر اسود رکھنے کا مسئلہ پیش آیا، تو قبیلے کے سارے بڑے بڑے لوگ، سردار، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہو گیا، قریب تھا کہ قتل عام ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا۔ اتنے میں مشورہ کیا گیا، بات چیت کی گئی کہ کل صبح خانہ کعبہ میں جس کا پہلا قدم پڑے گا، ہم اس کو اپنا حکیم مان لیں گے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ صبح ہوئی،
دیکھا تو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں دیکھا، سارے کے سارے لوگ یہ کہہ گئے کہ امین آ گیا، صادق آ گیا، ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس موقع پر انہوں نے کیا کہا؟ امین آ گیا، امانتدار آ گیا، صادق آ گیا، سچ بولنے والا آ گیا، ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسی طریقے سے نبوت ملنے کے بعد بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اسلام کی دعوت دے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو صفا کی پہاڑی پر جمع کیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا، لوگو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ایک فوج آنے والی ہے جو تم پر پیچھے سے حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے، میری اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سارے لوگوں نے ان لوگوں میں وہ لوگ بھی تھے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اور ایسے لوگوں میں سارے لوگوں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے زندگی میں آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اگر آپ یہ بات کہیں گے تو آپ کی اس بات کو ہم مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا، نبوت ملنے کے بعد، نبی بننے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ اسی لیے تو قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے کیریکٹر کے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے تو رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عمر کی قسم کھائی۔ وہ زندگی، وہ عمر کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی، وہ عمر کتنی پاکیزہ عمر ہوگی، جس عمر کی قسم، جس زندگی کی قسم رب العالمین قرآن مجید میں کھا رہا ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرماتا ہے اے نبی تمہارے عمر کی قسم ہے، تمہاری زندگی کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پاک زندگی کی قسم کھائی جس زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ کا اگر شک بھی پیدا ہو گیا تو اللہ کے نبی وہاں پر روکا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری امی نے مجھے بلایا، میں گھر کے باہر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، تو میری امی نے مجھے بلایا کہ بیٹا گھر میں آؤ، میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دوں گی۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کے نبی نے کہا، اے میری بہن، تم اپنے بیٹے کو کچھ دیتا ہوں کر کے بلا رہی ہے، تو تم اس کے بدلے بچہ آنے کے بعد، تمہارا بیٹا آنے کے بعد تم اس کو کیا دو گی؟ تو اس ماں نے کہا، اللہ کے نبی میرے پاس کھجور ہیں،
اگر میرا بیٹا میرے گھر میں آئے گا، میرے پاس آئے گا تو میں اسے کھجور دوں گی۔ اس موقع پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے بیٹے کو بلا کر کچھ نہ دیتی تو تمہارا شمار بھی جھوٹوں میں ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جھوٹ کے اندر لکھ دیتا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ کے بارے میں اگر شک بھی پیدا ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو روکتے، پکڑتے اور اس شک کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کا سہارا لیں گے تو اس کے بے انتہا خطرناک نقصانات ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ میں کیوں آپ کے سامنے جھوٹ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ موبائل فون جب سے آ گیا ہے، کتنے اچھے لوگ بھی ایک معمولی سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا، فون اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہاں ہیں، ہوتے گھر میں ہیں، کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر ہوں، ہوتے دوسری جگہ پر ہیں، کہتے ہیں کہ میں گھر میں ہوں، ہوتے گھر میں ہیں، کہتے ہیں کہ میں فلاں گاؤں گیا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم تمام مسلمانوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اسے کیسے کیسے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ ایسے جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ ایسے جھوٹوں کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو، جھوٹے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، صحیح راستہ نہیں دکھاتا ہے، رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انکار کرنے والا ناشکرا ہوتا ہے، اللہ اسے بھی صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ آپ نے بارہا مشہور حدیث سنی ہوگی، صحیح بخاری کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث کذب، جب بندہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ فون آ گیا، فون کسی کا آ گیا، اگر ہم نے جھوٹ بولا تو منافق کی ایک علامت ہمارے اندر آ گئی۔ اس لیے ہم کو اس سلسلے میں بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، سچ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا جی ہوگا؟ کوئی انسان ہم کو ختم کر دے گا، مار دے گا جان سے۔ سچ بولیں گے زیادہ سے زیادہ ہوتا نہیں ہے، لیکن آخری حد کیا ہوگی؟ اگر سچ بولیں گے تو کوئی انسان ہم کو ختم کر دے گا، جان سے مار دے گا۔ کیا جان سے مار دینے کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ اچھا نہیں دے گا کہ تم نے سچ بولا ہے؟ اور سچائی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں جگہ دے گا۔ ایک مثال میں آپ کو بات آ گئی، مسند احمد وغیرہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 2 آدمی تھے، جا رہے تھے راستے میں سفر کرتے ہوئے، جاتے ہوئے وہاں ایک بادشاہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ بادشاہ کا کام یہ تھا کہ وہاں سے جو بھی گزرتا اس بادشاہ کے نام پر کوئی نہ کوئی چڑھا کر جو ہے جانا پڑتا تھا۔ یہ دونوں آدمی مسلمان تھے، پکے سچے مسلمان تھے۔ گئے تو اس بادشاہ نے ان کو پکڑنے کے بعد کہا کہ تم جو ہے میرے نام پر کچھ نہ کچھ جو ہے ذبح کر کے چلے جاؤ۔ ان دونوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ذبح نہیں کریں گے۔ تو اس میں بادشاہ نے آخر میں کہا کہ ایک مکھی، کم سے کم ایک مکھی تو ذبح کرو، ذبح کر کے چلے جاؤ۔
اس میں سے ایک نے مکھی کو ذبح کیا، ایک نے کہا کہ میں سچا انسان ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والا نہیں، میں ایک مکھی بھی اللہ کے دربار کو چھوڑ کر تمہارے دربار میں ایک مکھی بھی ذبح کرنا گوارا نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کو قتل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اسے جنت میں داخل کیا۔ تو سچ بولنا، سچائی پر عمل کرنا، اس سے زیادہ انسان کو نقصان کیا ہوگا؟ کوئی انسان اس کو ختم کر دے گا، لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں انسان کو یا تو جنت یا تو جہنم، کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیا تو اس کی زندگی خوب مزیدار ہو جائے گی، اگر کسی کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا تو اس کی زندگی بڑی خطرناک زندگی، رسوا کن زندگی اور ذلیل و خوار ہونے والی زندگی اسے ہوگی۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کے اندر منافق کی ایک علامت آ جاتی ہے۔ تیسرا نقصان جھوٹ بولنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ جب بولتا ہے تو اس سے ایک قسم کی بدبو نکلتی ہے، تو اس بدبو سے رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے وہاں سے 1 میل کے فاصلے پر بھاگ جاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے وہاں سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے منہ سے ایک قسم کی بدبو نکلتی ہے اور وہ بدبو فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ اندازہ لگائی کہ جھوٹ بولنا کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک جرم ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہوگا کیا؟ اللہ کی پھٹکار اسے آئے گی، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر برسے گی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو کیا وہ انسان کامیاب ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کامیاب نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ اسے انگار میں، آگ میں، جہنم میں داخل کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے اللہ کے پاس وہ بندہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور ایسا جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ گناہ انسان کو آگ کی طرف، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم جھوٹ کا سہارا لیں گے، جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اس جھوٹ کے بدلے ہم گناہوں کے اندر پڑتے جائیں گے، گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے، اور ان گناہوں کے بدلے اللہ ہم کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ جھوٹ کی بہت ساری قسمیں، بہت ساری قسمیں، 2-3 قسمیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نمبر 1، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کیا مطلب اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہیں کیا کہتے ہیں، جی اللہ ہمارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ دیکھو جی اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا گویا کہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے سلسلے میں جھوٹ باتیں بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا، ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھوٹے لوگوں کے بارے میں کہا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے میرے سلسلے میں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر کر لے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بڑے بڑے ائمہ، ان کے اوپر بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں امام نے ایسا کہا، حقیقت میں دیکھا جائے، تحقیق کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی امام نے بھی ایسی بات نہیں کہی۔ اماموں کا نام لے کر اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی بھی پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ اسی طریقے سے کاروبار ہم کر رہے ہیں تو کاروبار کے اندر لوگ جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اسی طریقے سے لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جھوٹی بات کرتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اسے شمار کیا گیا۔ اسی طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرنا یا جھوٹی قسمیں کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری کی حدیث، ایک بدوی صحابی، دیہات کے رہنے والے، کھیڑے کے رہنے والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی سب سے خطرناک اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اس کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یمین غموس۔ وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یمین غموس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، دوسروں کی زمین ہڑپ کرنے کے لیے جو انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، ایسے انسان کو یا ایسی چیزوں کو یمین غموس کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطبے کے اندر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے جھوٹ کے تعلق سے رکھی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیشہ سچائی پر عمل کرنے اور سچائی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔